صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے رمضان المبارک میں۔ حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو بیہودہ کلام سے، لغو باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مساکین کی مدد کے لیے مقرر کیا ہے۔ صدقۃ الفطر کے 2 فائدے بیان فرمائے۔ ایک تو یہ کہ رمضان المبارک میں روزوں کی حالت میں جو ہم گالیاں دے دیتے ہیں، برا کلام کرتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے، بیہودہ کام کر جاتے ہیں، تو صدقۃ الفطر دینے سے یہ جو صغیرہ گناہ ہم سے ہوئے، روزے میں جو ثواب کی کمی آئی، اللہ وہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک صدقۃ الفطر سے یہ فائدہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ غرباء کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ غریب کو پیسہ مل جاتا ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ لے لیتا ہے، غریب کی روزی کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ 170 روپے کے حساب سے انسان ادا کرے اپنی جانب سے، اپنے بیوی بچوں کی جانب سے، اور عید سے پہلے ادا کر دے تاکہ جو غریب ہے اسے فائدہ ہو جائے۔ عید سے کی نماز سے پہلے ادا کرنا لازم ہے، اگر کسی وجہ سے رہ گیا تو عید کے بعد بھی ادا کرنا لازم ہے، لیکن عید سے پہلے جو ملنا تھا وہ صدقۃ الفطر ادا کرنے کا ثواب ملنا تھا، عید کے بعد وہ صرف صدقے کا ثواب ملے گا۔ صدقۃ الفطر کا جو زیادہ ثواب تھا وہ دیر کرنے کی وجہ سے بندہ محروم ہو جائے گا۔ تو رمضان المبارک میں علماء نے لکھا ادا کرنا بہتر ہوتا ہے کہ عید والے دن اگر کسی غریب کو ہم پیسے دیں گے تو وہ عید والے دن کیا تیاری کرے گا۔ آج کل ہماری جو اپنی حالت ہے، ہم عید کے دن کا سامان بھی 2 دن پہلے لے لیتے ہیں۔ عید کے دن جو پکانا ہوتا ہے اکثر گھر والے تو 1 دن پہلے پکا لیتے ہیں، یار کل عید ہے۔ تو جس طرح اپنے لیے فکر کرتے ہیں، اسی طرح غرباء کو بھی انسان پہلے دے دے تاکہ وہ عید کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی تیاری کر لیں۔ اور صدقۃ الفطر سے ہٹ کے بھی انسان رمضان المبارک میں درجہ بڑھا ہوا ہے، 70 گنا اللہ نے درجہ بڑھایا ہوا ہے، تو جتنا زیادہ خرچہ کر سکتا ہے انسان غرباء کے لیے کرے۔ کل یہی غریب قیامت والے دن ہمیں فائدہ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میدان حشر میں غرباء سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے معذرت کرے گا جس طرح دنیا میں چھوٹا بڑے سے کرتا ہے۔ اللہ فرمائے گا میں چاہتا تو تمہیں بھی مال دے سکتا تھا، لیکن تمہیں نہیں دیا، اس لیے نہیں دیا کہ آج تمہیں عزت دوں، ایک اعزاز دوں۔ جاؤ، یہ اعزاز ہے جس نے تمہیں کھلایا، جس نے تمہیں لباس پہنایا، جس نے تمہاری مدد کی، اگر جہنم کی صفوں میں کھڑا ہے تو ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ، یہ وہاں بہت بڑا اعزاز ملے گا۔ آج کسی کو نوکری پہ لگا دو نا، وہ پوری عمر جی کرتا ہے کہ یار اس نے مجھے نوکری پہ لگایا ہے، احسان مند قدر کرتا ہے۔ تو جو جہنم جیسی سزا سے بچائے گا تو اس مالدار کے دل میں کتنی قدر آئے گی۔ جہنم سے بچانا یہ کوئی چھوٹی کام ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ اور ایک نہیں، کئی لوگ جو جہنم کی صفوں میں لگے ہوں گے اور بڑے بڑے گناہوں میں جکڑے ہوں گے، لیکن صرف اس صدقے خیرات کی وجہ سے اللہ معاف فرما دے گا، غریب ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ اکثر لوگ مسافر ہیں، گھروں کو جانے والے ہیں۔ پنجاب کے دیہاتوں میں، ہمارے علاقوں میں ایک غلط رسم ہے، میں نے اپنے علاقے میں بھی کئی مرتبہ بتلایا، آج پھر آپ حضرات کے توسط سے بتا رہا ہوں کہ صدقۃ الفطر ہو، قربانی کی کھالیں ہوں، یہ مولوی کو بطور اجرت دیتے ہیں۔ مولوی کی تنخواہ نہیں ہوتی یا تھوڑی بہت تنخواہ مقرر ہوتی ہے، تو پورے محلے والے صدقۃ الفطر جمع کر کے، بھائی مولوی صاحب نے سال ہو گیا نمازیں پڑھائی ہیں، اسے دے دو، یا قربانی کی کھالیں۔ اور کئی تو امام رکھتے وقت کہتے ہیں کہ بھائی سالانہ اتنی فصل دیں گے اور اتنا صدقۃ الفطر ہوتا ہے، اتنا کھالیں ہو جاتی ہیں۔ شرعی طور پر کھالیں امام کو دینا، صدقۃ الفطر امام کو دینا، یہ صدقہ ادا نہیں ہوتا۔ بطور اجرت کے دیا جائے تو، بطور تنخواہ کے دیا جائے، یہ جن جن دیہاتوں میں یہ رواج ہے وہاں جا کے بتائیں۔ دینے والوں کا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوتا، کیونکہ صدقۃ الفطر غریب کا حق ہے۔ قربانی کی رسی بھی اگر کسی کو اجرت میں دیں گے تو قربانی کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ قربانی کی کھال کسائی کو دینا بھی اجرت میں جائز نہیں ہے، کسائی کو الگ اجرت دو، کھال ویسے دو۔ امام غریب ہے،
تو اس کو کھال تو کسی کو بھی دے سکتے ہیں، مالدار کو بھی دے سکتے ہیں، غریب کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن بطور اجرت کے نہیں۔ کھال کسی کو بھی دے دو، امام صاحب کو دے دو، اجرت الگ دو۔ صدقۃ الفطر اگر امام غریب ہے تو غریب ہے تو اس کو صدقۃ الفطر الگ دو، زکوٰۃ الگ دو، لیکن اس کی اجرت میں نہ دو۔ یہ جو محلوں میں جمع کر کے بطور اجرت کے دیتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر کئی جگہ بتایا تو وہ کہتے ہیں جی اب لوگ دے نہیں سکتے۔ یہ ہمارے ہاں بیچارے مولوی کو دینے کی باری آتی ہے تو پھر کیا جواب ہوتا ہے کہ یار لوگ دے نہیں سکتے۔ اب صدقۃ الفطر اکثر گھروں کا کتنا بنتا ہے؟ 600 700 500 400 یہ بنتا ہے۔ 2 3 بچے ہوتے ہیں نا، میاں بیوی 2 3 بچے، تو 100 روپیہ صدقۃ الفطر لگاؤ، بہت ہی زیادہ بنا ہے تو کتنا بن جائے گا؟ 1000 روپیہ بن جائے گا۔ غریب سے غریب بندہ بھی اگر دینا چاہے تو ہر مہینے مولوی کو 1000 دے سکتا ہے، دینا چاہے تو۔ لیکن نہ دینا چاہے تو پھر سال بعد بھی کہتے ہیں مولوی کو دینے کے لیے صدقۃ الفطر ہی ہے اور نہیں دے سکتے۔ یہ دین کی ہمارے ہاں قدر ہے کہ بھائی صدقۃ الفطر، تو وہ میں نے کہا ٹھیک ہے مولوی کو دے دو، تم اور نہیں دے سکتے تو کس کا نقصان ہوا؟ صدقۃ الفطر دینے والے کا نقصان ہو گیا نا کہ صدقۃ الفطر ادا ہی نہیں ہوا۔ اب اگر 30 سال 40 سال کھالے بھی مولوی